کتاب ہم اور توہم کا تیسرا حصہ، تعویذ۔ کسی بھی دباؤ، تنگی یا خوف کے باعث شرکیہ تعویذ لٹکانا تو ظاہر ہے سرے سے ممنوع ہے، لیکن قرآن کی دعاؤں کے تعویذ لکھنا، لٹکانا یا دبانا بھی شریعت میں پسندیدہ ہرگز نہیں ہے۔ البتہ یہ اس حد تک حرام اور کفر پر مبنی بات نہیں جتنا کہ شرکیہ بات لکھ کر لٹکانا۔ اسی رعایت کو دیکھتے ہوئے بعض صاحبان کمزور عقیدہ افراد کو اللہ سے مدد کی تعویذ صرف اس نیت سے لکھ دیتے ہیں کہ مصائب سے تھک کر کم از کم کسی ڈھونگی کے ہاتھوں شرکیہ تعویذ نہیں لے آئیں گے، مگر اس سے بھی انتہائی حد تک بچ کر رہنا ضروری ہے۔ اسی ایک رعایت کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اکثر خواتین شوہر کے لیے سحر محبت کو اپنے ہی طور پر جائز بنا لیتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر خرابی یہ بھی کہ اسی کے بیچ میں شرکیہ تعویذ گنڈے بھی شامل کر دیے جاتے ہیں۔ محبوب آپ کے قدموں میں، شوہر مٹھی میں ٹائپ، جو اس میں شامل تمام کرائم پارٹنرز کو خود پر ظلم عظیم کی طرف لے جاتا ہے۔ جن خواتین کو اس خود ساختہ اجازت میں سہولت دکھائی دیتی ہے، وہ اس گناہ کی ترغیب اپنی بہن، بیٹیوں، سہیلیوں کو بھی دیتی ہیں۔ آخر کو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی کی اولاد ہو کر بھی خود کو راضی کر لیتے ہیں نا کہ جرم و گناہ اور زیادتی کر ڈالو، بعد میں توبہ کر لینا، لیکن یقین جانیں کہ جیسے ہم سب کی انگلیوں کے پرنٹس آپس میں ہی اس قدر مختلف ہیں کہ ایک ہی انسان کی باقی ماندہ انگلیوں سے اس کا اپنا ہی فون نہیں کھل پاتا، اس سے کہیں بڑھ کر ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ محبت کے لیے کیے گئے تعویذ کا کام الٹ بھی سکتا ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی سیدھا کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ کسی وقت سحر کرنے والے کی توبہ تو قبول ہو جائے، مگر جادو الٹنے کے سبب مرنے والا تو کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ جو جوتے کے تسمے کو مانگنے جیسے کام کے لیے بھی دعا کا راستہ دکھایا گیا ہے، اور ہر دم یہ در کھلا ہے جہاں کافر تک کی رسائی ہے، تو ہم مسلمانوں کے ہاں غیر اللہ سے مانگنے اور تعویذ پر توکل کر لینے کی بدبختی مسلسل بڑھتی ہی کیوں جا رہی ہے؟ کہیں مرد و زن اپنی محبت اور کامیابی کے لیے جادو کی مدد لیتے ہیں، کہیں اپنی برتری برقرار رکھنے، کہیں بدلہ لینے کی خاطر، غرض کہیں سسرالی، کہیں خونی رشتوں میں، اور کہیں دوستی جیسے با اعتماد رشتوں میں پڑ جانے والا بیر جادو جیسے مہلک کام پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اولاد کی خواہش یا اولاد نہ ہونے پر طعنوں اور مستقبل کا خوف بھی بعض اوقات اتنا طاری کر لیا جاتا ہے کہ اس کے حصول میں عقل و دانش، ایمان و امتحان جیسی کسی بات کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ اسی وجہ سے کہیں تو لوگ پاکھنڈی حکیموں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، کہیں جعلی عاملوں کے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حالات سے کہیں زیادہ منفی خیالات سے انسان مار کھاتا ہے، حتیٰ کہ شرآلود خیالات کا دباؤ لے کر مزید شرمناک حد تک مایوسی کے باعث پژمردہ دل خودکشی جیسی ہمیشہ کی ذلت و اذیت کے بارے میں منصوبے بنانے اور اظہار خیال کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ ان بہت سی ناکامیوں کی بڑی بڑی وجوہات فقط ایک ہی حفاظت کی دعا میں مل جاتی ہیں، مسنون دعاؤں اور صبح شام کے اذکار کی پابندی پر اسی لیے اتنا زور دیا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے انسانی نفسیات پر کام کرتے ہوئے مسلمان کی شخصیت سازی میں بھی بہترین کردار ادا کرتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایسی ہی ایک جامع دعا کو دیکھتے ہیں جس میں اخلاقی امراض سے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی، ذلت اور ناداری سے، اور میں تیری پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، بری شہرت اور دکھاوے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن، گونگے پن اور پاگل پن سے، کوڑھ، برس اور تمام بری بیماریوں سے۔ سبحان اللہ، کس قدر جامع دعا ہے۔ غور طلب نکتہ ہے کہ اگر کسی مسلمان میں ان میں سے چند ایک اخلاقی برائیوں ہی کے جراثیم زیادہ ہوں
تو اسے بہلا پھسلا لینا شیطان اور اس کے جیسے کسی بھی انسان کے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے، جیسے کہ عاجزی، کہ انسان محبت، نفرت، بھوک یا نشے وغیرہ کے بارے میں خود کو اتنا مجبور تصور کر لے کہ پستی میں گرنا اس کے نزدیک آسان ہو جائے، حتیٰ کہ خودکشی پر بھی آمادہ ہو جائے، سماج کے ٹھیکیداروں کے آگے گھٹنے ٹیک کر غلط رسم و رواج کی اندھی تقلید میں ہی امن و سلامتی محسوس کرے، برائی کو بس دل میں برا جاننے کی حد تک خود کو محدود کر لے۔ دوسری برائی ہے سستی، جس سے کہ پناہ مانگی گئی ہے۔ صرف ایک سستی سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ان گنت دعاؤں میں ملتی ہے۔ مسلمان کے ذمے تو دین، دنیا اور آخرت کی ان گنت ذمہ داریاں ہیں۔ سستی، کاہلی کا مرض اگر تھوڑا بھی ہوگا تو اس کا نقصان بہت زیادہ اٹھانا پڑے گا۔ نماز، جس سے کہ انسان کی حفاظت کی شرط منسلک ہے، وہی سستی اور الکسی کی وجہ سے اپنے وقت پر دل جمعی سے نہ پڑھ پائے تو نا خلف انسانوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ خالق کی عبادت کے ساتھ ہی جڑا ہوا کام ہے مخلوق کی خدمت۔ اس خدمت میں فرض کام کرنے کے معیار کی تو پوچھ ہوگی، جبکہ اس کے علاوہ بھی احسن طور پر کرنے میں محنت لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دین کی خدمت میں بھی کچھ کام تو فرض ہے۔ مزید پر انعامات، یہ سب نیکیاں کوئی بھی سستی کا مریض کیسے اکٹھا کر سکتا ہے؟ دوسرے کے کام آنے کے بجائے ایسا انسان ہمیشہ بہانے بناتا دکھائی دیتا ہے، بلکہ اپنی ہی مدد کا تقاضا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں گناہوں کے لیے ایک لفظ آتا ہے اثم۔ آثمہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جسے اللہ کی طرف سے تیز چلنے اور بوجھ اٹھانے کی طاقت میسر ہوتی ہے، مگر وہ سستی دکھلاتی ہے۔ خود بتائیں اس کا مالک پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ سستی، کاہلی، الکسی تو وہ بلا ہے جو دنیا میں کتنے ہی خیر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اخلاق سے پیش آنے تک سے روک کر گناہ پر آمادہ کر لیتی ہے۔ پھر ایک اور عادت ہے جو بری ہے، جس سے کہ پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی، بزدلی۔ بزدلی کے بارے میں اگر مختصر سی بات کریں کہ کوئی کمزور انسان حرام رزق سے بچنا چاہے اور اس کے اوپر مسلط تگڑا شخص نہ مانے تو بھلا کس طرح یہ حرام کا انکار کرنے کی ہمت کرے گا؟ ہمارے ہاں نکاح یعنی آدھے دین کے لیے جو سسٹم رائج ہو چکا ہے، شادی کے نام پر ان خرافات میں اپنا حصہ ڈالنے سے انکار نہ کر پانے کی بڑی وجہ بزدلی ہی ہوتی ہے۔ اولاد نہ ہونے کے باعث ایمان اور عزت داؤ پر لگا دینے کی وجہ صرف ارمان کی شدت ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی نری بزدلی اور تھوڑ دلا پن بھی ہوتا ہے۔ پھر ہے بخل، رشتوں میں تلخی، گھروں میں بے برکتی، کچھ بھی کنٹرول کر لینے کی خاطر بد اخلاقی، بدلحاظی اسی بخل کی بدولت ممکن ہو پاتی ہے۔ دل کی سختی کے پیچھے بھی بخل ہی کے جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے ساتھ رحم کے رشتوں کو زخمی کیا جاتا ہے یا قتل ہی کر دیا جاتا ہے۔ یہی تو انسان کو جہالت اور کمظرفی پر آمادہ کر لیتی ہے۔ بد زبانی، فحش بولنا یا لکھنا یا دیکھنا سننا بھی دل کی سختی کی بنا پر ممکن ہوتا ہے، جبکہ طعنہ دینے جیسا سخت پکڑ والا گناہ بھی اسی دل کی سختی اور بخل کی وجہ سے ہی آسان بن جاتا ہے۔ پھر ہے انتہائی بڑھاپا۔ طویل عمر بری نہیں بلکہ ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے، جب انسان کا ذہن یا جسم مفلوج اور مفقود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر جوانی اور ادھیڑ عمری میں عاجز، بزدل، بخیل اور سست رہے تو بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ پھر ہے غفلت۔ اس کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ اللہ کا عذاب آیا ہی غافلوں پر ہے۔ پھر ہے مفلسی، ذلت، ناداری اور محتاجی۔ یہاں یہ سمجھنا کافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، تو دماغ کو کند ہونے سے، دل کو روگ لگنے سے، احساس کمتری سے خود کو حتی الامکان بچانے پر محنت کرنی چاہیے، خواہ اعصابی ہو یا جسمانی۔ کئی بار یہ مفلسی، ذلت، محتاجی اور ناداری صرف سوچ کی بنا پر ہوتی ہے، جیسے ہاتھی کے بچے کے پاؤں میں وزن باندھ کر سدھایا جائے تو قوی ہو جانے کے باوجود وہ طے شدہ مدار سے باہر نہیں جا پاتا۔ باقی یہ کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں سب ہی کی طرف آتی ہیں، وہی سرخرو بھی فرمانے پر قادر ہے۔
اس کے علاوہ ہے کفر و نافرمانی، یعنی اللہ کے احکام و قوانین کی مخالفت، نفاق، بری عادت کے سبب بری شہرت اور دکھاوے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کی موجودگی میں ایک مسلمان کے ایمان کا معیار، اللہ کی رحمت کا نزول اور جنت تک رسائی بھلا کیسے ممکن ہے، جبکہ کفر، شرک اور نفاق کے مریضوں کو تو قرآن میں بہرے پن، گونگے پن میں مبتلا کہا گیا ہے۔ لہٰذا ایمانی حالت پر نظر ثانی کرنا اور پاگل پن کے لیے ایک اہم بات تو یہ ہے کہ سود کی لین دین سے نہ بچتے ہوئے اسی حال میں مر جانے والا قیامت میں ایسا ہوگا جیسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ دوسرا یہ کہ پاگل پن کے بعض اثرات ایسے افراد پر دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سود کی لین دین میں ملوث ہوں، جبکہ ساتھ ہی ایسے ذہنی امراض یا دلی صدمات سے اللہ کی پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کسی درجے میں یا مکمل پاگل ہو سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اعصاب قوت طلب کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جلد کے امراض جو کبھی جادو اور بری نظر کے باعث بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر تمام بری برائیوں، بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، تو جو اذیت تو دیتی ہیں مگر کبھی کبھی ڈاکٹر یا حکیم درست تشخیص نہیں کر پاتے یا درست دوا تجویز نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تو جس بیماری کو یا شر کو چاہیں تالا لگا دیں، جس خیر کی چاہیں کنجی عطا فرما دیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی رسی اور سنت کی ڈور کو تھام کر جہاں کہیں کام کے موتی ملیں انہیں ترتیب سے پروتے جائیں گے، جس میں سب سے لازم بات ہے توحید۔ آج کلمہ توحید پڑھنے والی اکثریت کے یہاں چھوٹا بڑا ظاہر یا خفی کون سا شرک نہیں ہو رہا۔ کافروں کے لیے تو قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب طوفان میں گھرتے ہیں سارے شریکوں کو پس پشت ڈال کر ایک الہ واحد کو پکارتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے برعکس سب سے پہلے نادان مسلمان مشرک بن جاتے ہیں۔ پیر، بزرگ، نبی، صحابی، فرشتے، یہ سبھی مخلوق ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم جادو، جن، نظر کے اثرات سے گھبرا جاتے ہیں، جس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ جیسے چھوٹے بچے کوئی شرارت کریں تو انہی کے سامنے جب دوسروں سے بار بار ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی چوڑے ہو کر مزید تیز ہو جاتے ہیں۔ تو درست مشاورت یا مسنون اذکار کرنے کے بجائے جب پریشان کن حالات کا بار بار ذکر کریں تو یہ رویہ شیطان کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے والا ہوگا۔ یہاں ہم اس مختصر سی حدیث کا موتی چنیں گے جس کو سمجھ لینے سے کئی عادات سنور سکتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر جانے کا شرف حاصل ہوا۔ چلتے ہوئے اونٹ نے اچانک ٹھوکر کھائی، جس پر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شیطان ہلاک ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، کیونکہ اس طرح کہنے سے شیطان گھر کے جتنا بڑا بنتا اور طاقتور ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے کسی بھی موقع پر بسم اللہ کہا کرو۔ جب تم ایسا کہو گے تو شیطان چھوٹا ہو کر مکھی کی طرح ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے مستدرک کی اور حدیث کا نمبر ہے 7863۔ غور کریں کہ برسات میں مکھیوں کی تعداد بے تحاشا بڑھ جانے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سے گھریلو ٹوٹکے اور پردے کا انتظام کر کے خود کو ان کے سارے شر سے بچا لیتے ہیں۔ کھڑکی دروازے پر جالی کے پردے لگانے کے باوجود کھانے کی اشیاء کو احتیاط سے کسی حصار میں رکھ دینے سے مکھی کے سارے شر سے بچ جاتے ہیں۔ مکھیاں موجود تو ہوتی ہیں مگر ان کی پہنچ ہم تک نہیں ہوتی۔